کسی انڈین پلیئر کے گھر کے سامنے میں ہے یا اس شہر میں ہوتا ہے تو فخر سے کہتا ہے کہ میرا گھر اس کھلاڑی کے سامنے میں ہے، لیکن قربان جاؤ جو اللہ کے ولیوں کے آستانے کے قریب میں جن کا گھر ہوتا ہے انہیں فخر سے کہنا چاہیے ہم ولی اللہ کے قدموں کے سائے میں ہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، decorate your محفل to perform درود upon Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو درود پاک پڑھ کر سجایا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں اے صحابہ اکرام، جب تم اپنی محفلوں کو سجایا کرو تو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، سوچ ہی رہے ہوں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس سے بینیفٹ کیا حاصل ہوگا۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّهُ نُورٌ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہتے ہیں it will be the light in the day of عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، کہیں گے ہماری سفارش کروا کے جنت کا داخلہ منظور کروا دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تمام لوگ کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ۔ اس پرفتن زمانے میں، اس کٹھن گھڑی میں اگر کوئی شے کام آنے والی ہے تو یہی درود پاک ہے جو تم اپنی محفلوں کو پڑھ کر سجایا کرتے ہو۔ اسی لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او پروفیٹ سے if you love Allah then follow the path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then what the benefit to follow the path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah said in the Quran in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. It means نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، ان کے راستے کو اپنانا ہوگا، ان کے طرز زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم رسول کائنات سے محبت کرو گے، ان کے زندگی کو اپناؤ گے، ان کے راستے پر چلو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرماتے ہوئے نظر آئے گا۔ اب ذرا آؤ دیکھیں نبی سے محبت ایمان ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذرا غور کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین، وہ خلیفہ جن سے شیطان 40 قدم دور بھاگتا ہے، وہ خلیفہ 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کرنے والے خلیفہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر ذرا بتاؤ تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ ہم اور آپ اگر پوچھ لیا جائے ابھی آپ سے سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے تو آپ کہیں گے اپنے بال بچوں سے ہے، اپنے آل اولاد سے ہے، پیسے سے ہے، شہرت سے ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، لیکن جان کی محبت اس سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو محبت سب سے زیادہ تھی وہ جان کی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تم مکمل ایمان والے نہیں ہوئے ہو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہتے ہیں you can't be a perfect مومن unless you don't love me
more than your family, more than your children, more than all people. پتا کیا چلا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے دل میں بال بچوں کی محبت ہو، جس کے دل میں آل اولاد کی محبت ہو، جس کے دل میں والدین کی محبت ہو، جس کے دل میں سب سے زیادہ گھر والوں کی محبت ہو. پتا کیا چلا؟ وہ انسان مومن کامل ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ہوگی. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل. محبت رسول جان ایمان ہے. محبت رسول کے بنا اگر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. حج بھی کیے جا رہے ہیں وہ حج بھی قبول نہیں ہے. کس لیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی محبت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور ساتھ ہی ساتھ میں رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو. اب ذرا غور کریں، عشق رسول اگر کسی انسان کے اندر کما حق ہو، ذرا غور کریں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنا قمیص چینج کر رہے تھے، بدل رہے تھے. اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے. اتنے میں کیا دیکھا کہ حضرت خباب کے پیٹھ میں کالا کالا داغ ہے. اب حضرت عمر فاروق جس راستے سے جا رہے تھے راستہ چینج کر لیا، بدل لیا. کہاں گئے؟ حضرت خباب کے پاس گئے اور فرمانے لگے اے خباب ذرا بتاؤ یہ تمہارے پیٹھ میں جو داغ ہے وہ کس لیے ہے، کس چیز کے داغ ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جاؤ حضرت خباب کے جواب پر. حضرت خباب کہتے ہیں یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب تم اپنی تلواروں کو نیام سے باہر لے کر کے نکلا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جو محمد کا غلام ہے اسے قتل کر دوں گا، جو محمد پر ایمان لاتا ہے اسے مار دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس زمانے میں میں نے ایمان لایا اور بتا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب کفار مکہ کو معلوم چلا کہ خباب نے ایمان لے آیا ہے، خباب کلمہ پڑھ چکا ہے، خباب رسول اللہ کے قدموں پہ گر چکا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. کفار مکہ ہے انہیں پکڑ لیا گیا. کفار مکہ ہے حضرت خباب کو پکڑ لیتے ہیں. پکڑ لینے کے بعد کوئلے کو جلاتے ہیں. جلانے کے بعد جب کوئلہ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، انگارہ ہو جاتا ہے، حضرت خباب کہتے ہیں مجھے کہا جا رہا تھا ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے تو تم رسول اللہ سے ایمان چھوڑ دو. تم رسول اللہ پہ جو ایمان لائے ہو اس سے باز آ جاؤ. حضرت خباب نے کہا جان جاتی ہے جان جانے دو، مان جاتی ہے مان جانے دو، لیکن رسول اللہ پر جو ایمان لایا ہو کبھی بھی جانے نہ دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت خباب کہتے ہیں اس چلتے ہوئے انگارے پر مجھے لٹا دیا گیا. پھر کہا جا رہا تھا ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، باز آ جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت خباب کہتے ہیں وہ جلتا ہوا انگارہ جب سرخ ہو گیا تھا میرے پیٹھ پر چلنے لگا اور میرے پیٹھ کے چربی سے وہ جب بجھ گیا کفار مکہ مجھے چھوڑ دیے اور میں نے وہاں کہا تھا ایک جملہ کہا تھا. حضرت خباب نے کہا یہ دنیا کی آگ ہے، اگر میں یہاں پر جل جاؤں تو قیامت کی آگ سے بچ جاؤں گا. پتا کیا چلا کہ حضرت خباب نے بتا دیا کہ جو رسول اللہ کی محبت میرے دل میں ہے وہ کبھی بھی جا نہیں سکتی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عشق رسول ذرا دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ سے سچی محبت کی اور غلام ہو گئے تو صداقت کا امام بنا دیا گیا. حضرت عمر فاروق نے محبت کی،
حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ سے بے پناہ محبت کی، غلاموں میں شمار کرنے لگے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو عدالت کا امام بنا دیا گیا۔ جب کوئی شخص رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو اسے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے محبت کی، سخاوت کا امام بنا دیا گیا۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو شجاعت کا امام بنا دیا گیا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تو شہادت کا امام بنا دیا گیا۔ ارے غور کرو، غوث اعظم نے نبی سے محبت کی اور غلام ہو گئے تو اولیاء کا امام بنا دیا گیا۔ خواجہ غریب نواز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی تو سلطان الہند بنا دیا گیا، خواجہ ہندوستان بنا دیا گیا۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی تو سنیوں کا امام بنا دیا گیا۔ تو جب ہم بھی نبی سے محبت کریں گے تو سب سے اچھی امت بنا دیے جائیں گے۔ یہ نبی سے محبت ہے۔ میرا کہنے کا مطلب اس لیے مومن تھا، جو شخص مومن ہوگا وہی اولیاء کا ماننے والا ہوگا۔ جو شخص ولی اللہ کا مخالف ہوگا وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امت کے جو علماء ہیں، علماء وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، ذرا غور کریں، نبیوں کی طرح ہے۔ ولی اللہ جو ولی ہوتے ہیں دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ ابھی کرامات کا ذکر ہونا ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ ولی اللہ جب دنیا میں آتے ہیں، اللہ سے قرب حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ کے محبت کو اپنے دل میں سجاتے ہیں، تو کس لیے؟ عوام سے محبت کرنے کے لیے۔ خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اگر غریبوں پہ کسی نے نگاہ رحمت ڈالی وہ غریب نواز ہے۔ ارے قربان جاؤ غریب نواز کے ذات پر۔ دہلی سے لے کر اجمیر تک جب آپ نے سفر کیا، اس سفر کے دوران میں 700 سے زیادہ غیر مسلموں نے ایمان لایا۔ کس بنیاد پر ایمان لایا؟ کیا تلوار لے کر کے ایمان لانے پر مجبور کیا گیا؟ نہیں، بلکہ بتا دیا ہم تو اس رسول اللہ کے ماننے والے ہیں جو چھوت چھات کو نہیں مانتے ہیں، جو بھید بھاؤ کو نہیں مانتے ہیں، جو دوسروں کو حقیر نہیں کرنا جانتے ہیں۔ بلکہ خواجہ غریب نواز نے غریبوں کو بتا دیا ہم تو اس رسول ہاشمی کے ماننے والے ہیں۔ جب کوڑا پھینکا جاتا ہے تو ہم عیادت کو جاتے ہیں، جب کوئی گالیاں دیتا ہے تو ہم دعائیں دیتے ہیں۔ ارے خواجہ غریب نواز نے بتا دیا، اور 700 مسلمان اس لیے ہو گئے کہ ہم تو رسول کے غلام ہیں، اور جو شخص رسول کا غلام ہوتا ہے پوری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اور جب پوری دنیا غلام ہو جاتی ہے تو دنیا اس کے نظروں میں ہیج ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، ہیج ہوتے ہوئے۔ اب ذرا غور کریں، 700 اگر میں آپ کو کہہ دوں 10 سال، اگر میں آپ کو کہہ دوں 10 سال اور کہوں کہ ایک غیر مسلم کو مسلمان بنا دیں، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آج کے زمانے میں کسی غیر مسلم کو مسلمان کر دینا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن قربان جاؤ خواجہ غریب نواز کے ذات پر جنہوں نے ہندوستان میں 70 لاکھ سے زیادہ غیر مسلمانوں کو مسلمان بنا دیا۔ ارے خواجہ غریب نواز کی وہ ذات، کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیں، انا ساگر جب آپ پڑاؤ ڈالے تو پرتھوی چوہان نے طرح طرح کے منصوبے بنائے، طرح کے کہ یہاں سے ان کو بھگا دیا جائے۔ اسی منصوبہ میں ایک منصوبہ کیا تھا؟ ذرا غور کریں۔ پرتھوی چوہان اپنے ساتھیوں سے مل کر کے کہا کہ ایک ہاتھی کو ان کے پیچھے دوڑا دیا جائے، اب ہاتھی کس قدر کا تھا؟ جو شرکس تھا، جو بدماش تھا، کودنے والا تھا، کسی کو پہچاننے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی اللہ کے ذات کو وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل کیا ہے۔ ذرا قربان جاؤ، پرتھوی چوہان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ
ساتھ منصوبہ بنایا کہ ایک ہاتھی کو چھوڑ دیا جائے، خواجہ غریب نواز کے پیچھے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ جائے اور خواجہ غریب نواز کو قتل کر دے، مار ڈالے، ہلاک کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پرتھوی چوہان نے ہاتھی کو چھوڑ دیا، وہ ہاتھی دوڑتا دوڑتا خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچتا ہے۔ ابھی ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا، خواجہ غریب نواز نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا، رکھنے کے بعد زمین سے دھول کو اٹھایا۔ ذرا قربان جاؤ ولی اللہ کی طاقت پر، پاور پر، ان کے اختیار پر۔ دھول کو اٹھانے کے بعد ہاتھی پر مار دیا۔ ارے ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو بے جان میں جان ڈال دیتے ہیں اور جان والوں میں بے جان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے اپنے ہاتھ کے دھول سے اپنے ہاتھ کے دھول کو جیسے ہی ہاتھی پر پھینکا، وہ ہاتھی بے جان ہو گیا اور پتلا بن گیا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی وہ عنایتیں ہوتی ہے کہ اللہ چاہے تو جان والا کو بے جان کر دے اور بے جان والے کو جان والا کر دے۔ ذرا غور کرے، یہ جان والے کو بے جان کرنا تھا، اب بے جان والے کو جان کرنا۔ غور کریں، ایک بڑھیا عورت ہے، خواجہ غریب نواز کے پاس آتی ہیں، کہا کہ ایک حاکم نے میرے بیٹے کو، بے قصور بیٹے کو پھانسی کی سزا دی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کا در ہے، یہ وہ در ہے جہاں پر غریب بھی آتا ہے تو نوازا جاتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں امیر بھی آتا ہے تو غریبوں کے پوشاک میں آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جا کے اجمیر کے بارگاہ میں، وہاں پر بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے، مسلم ہندو نہیں کیا جاتا ہے، سکھ عیسائی نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ تمام لوگ اپنے دل میں آرزوؤں کو لیتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ وہاں پر مسلمان کو ہی نہیں دیا جاتا بلکہ ایک غیر مسلم بھی جا کر وہاں پر اپنی فریاد کو پوری کرتا ہے، اپنے جو مانگتا ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایک بڑھیا عورت ہے، خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ایک حاکم نے میرے بیٹے کو بے قصور سزا دی ہے اور وہ سزا کیا ہے؟ پھانسی کی ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نے کہا چلو چل کے دیکھا جائے۔ اپنے ساتھیوں کو لیا، لینے کے بعد نکلنے لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے، قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوت و استطاعت پر کہ اپنے ولیوں کو اس نے عطا کیا ہے۔ کتنا عطا کیا ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس طاقت نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی اللہ کو اتنا پاور دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ جیسے ہی خواجہ غریب نواز اس سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھانسی میں لٹکا ہوا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے لڑکے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے کہا، وہ لڑکا اپنے گردن سے رسی کو نکالتا ہے اور نیچے چلا آتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی اللہ کو اتنی طاقت دی ہے کہ بے جان والے کو جان والا کر دے اور جان والے کو بے جان والا کر دے۔ یہ اختیار دیا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کے اختیار نہیں ہے، نبیوں کو اختیار نہیں، معاذ اللہ، ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ قربان جائیں، حضرت غوث اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت ہی رئیس انسان اپنے گھر میں دعوت رکھتا ہے۔ آج بھی لوگ رکھتے ہیں، آج بھی حضرت نقیب اہل سنت ساحل رضا مرزا پور کو بلائے، یہ بھی ایک دعوت ہے، خاطرداری کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک رئیس انسان نے حضرت غوث اعظم کو مہمان بنانے کی نیت سے دعوت دی اور جتنے بھی بغداد میں علماء تھے تمام لوگوں کو دعوت دیا، تمام لوگوں کو۔ اب ذرا غور کرے غوث اعظم کی وہ ذات ہے، پہلے ہی پرکھ لیا مجھے کس لیے بلایا جا رہا ہے، مجھے کس لیے بلایا جا رہا ہے۔ تمام علماء کرام پہلے سے موجود تھے، آج بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ علماء کرام ہیں جن کی وجہ سے عوام اہل سنت آج برقرار ہے۔ ذرا غور کریں، تمام علماء کرام بیٹھے تھے، تمام علماء کرام بیٹھے تھے، غوث اعظم کی آمد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ آئے، ایک ٹوکری لایا گیا۔ غوث اعظم سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، مجھ سے کیا خدمت لینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور فرمائے
فرمائے غوث اعظم کے طاقت و قوت کا عالم ذرا دیکھے کیا ہوتا ہے. جیسے ٹوکری لائی جاتی ہے, ٹوکری کو کھولا جاتا ہے, دیکھا کیا جاتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے نہ ہاتھ صحیح سے کھل رہے ہیں نہ جس کے پیر کھل رہے ہیں, وہ آنکھ سے اندھا ہے, کان سے بہرا ہے, وہ بولنے سے گونگا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی اس بچے کو ٹوکری سے نکالا جاتا ہے غوث اعظم نے کہا قم باذن اللہ قم باذن اللہ قم باذن اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. آنن فانن کیا ہوتا ہے, تمام علماء کرام بیٹھے تھے, عوام اہل سنت بھی تھی, عوام اہل سنت بھی تھی. جیسے ہی جیسے ہی غوث اعظم نے کہا قم باذن اللہ, تو کیا ہوا, بچہ جو لنگڑا تھا, جو بچہ ہاتھ سے معذور تھا, جو بچہ بولنے سے معذور تھا, جو بچہ دیکھنے سے معذور تھا, وہ خوش ہونے لگا, مسکرانے لگا, چلنے لگا, بولنے لگا. پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثوں کو, قطبوں کو, اختیار کو اتنا اختیار دیا ہے کہ کسی پہ جان کو جان والا کر دے, کسی پہ بولنے والے کو بولنے والا کر دے. ارے مجھے کہہ لینے دیا جائے, جب ایک غوث کا یہ مقام ہے تو نبیوں کا مقام کیا ہوگا, جب ایک غلام کا یہ مقام ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا, جب ایک غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو رسول اعظم کا کیا مقام. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ, زندہ باد. بھر دیتے ہیں ان کے گدا شاہان اعظم کی جھولی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان عالم کی جھولی. محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا, محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. غوث اعظم ہے, ایک عیسائی ہے, ایک مسلمان سے بحث کر رہا ہے کہ میرا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے. میرے نبی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ میرے نبی اگر کہتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا, چلنے پھرنے لگتا تھا. غوث اعظم وہاں سے گزر رہے تھے, غوث اعظم گزر رہے تھے, بولے نا سبحان اللہ. غوث اعظم گزر رہے تھے, دونوں کی گفتگو سن لی, دونوں کی گفتگو کو سن لیا. غوث اعظم جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا ماجرا کیا ہے, تم کہتے ہو کہ میرا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے. میرے نبی کو یہ اختیار دیا گیا کہ مردے کو زندہ کر دیا جاتا تھا, مردے کو زندہ کر دیا جاتا تھا. تو غوث اعظم نے کیا کہا, ذرا جملہ پہ غور کرو. غوث اعظم نے کہا میرے نبی کی بات تم کرتے ہو, میرے نانا کی تم بات کرتے ہو. ارے میں غلام ہوں, میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عیسائی کہنے لگا, ہنسنے لگا, وہ سوچنے لگا یہ شخص کیسے کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے. وہ کہنے لگا تمہارے پاس اگر اختیار ہے, تمہارے پاس اگر طاقت ہے, اگر تمہارے پاس قوت ہے, تم اس قبر سے مردے کو زندہ کر کے دکھا دو. قربان جاؤ غوث اعظم کی ذات پر, قربان جاؤ غوث اعظم کی ذات پر کہ انہوں نے کہا قم باذن اللہ, تو وہ مردہ قبر سے نکل کر کہنے لگا کہ تمام انبیاء سے افضل کوئی نبی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی طرح اولیاء کاملین آپ کے بھی بارگاہ میں ہیں. بابا اسرائیل داتا اور بابا جواد شاہ, ولی اللہ کو اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار 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 کہہ دیا, پہلے بتا دیا کہ میرے ولیوں کو, جو میرے محبوب ولی ہیں, دوست ہیں, انہیں نہ کسی چیز کا غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے. خوف کیسے ہوگا, خوف کیسے ہوگا. حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ جس دل میں خوف خدا آ جائے, جس دل میں عظمت مصطفیٰ آ جائے, تو واللہ وہ شخص دنیا کے حکمرانوں سے بھی نہیں ڈر سکتا. اسی طرح ایک معاملہ تھا, غوث اعظم ہے, پتہ کیا چلا کہ بغداد میں ایک نیا حکمراں آیا ہے, گورنر آیا ہے جو شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے, جو شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے. اگر کوئی دوسرا مولانا ہوتا کہتا ارے یہ تو معاملہ سیاست کا ہے, مجھے چھوڑ دیا جائے, اسے چھوڑ دیا جائے. لیکن قربان جاؤ غوث اعظم کی ذات پر ایک شخص نے کہا ایک حکمران آیا ہے جو شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے, جو شریعت محترمہ کی پامالی کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, خطبہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتے ہیں اور خطبہ جیسے ہی دیتے ہیں غوث اعظم نے بتا دیا کہ اے حکمراں, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے جنگ و جدال نہ کروں تو تم اس کو معزول کر دو, اگر تم اسے معزول نہیں کرتے ہو تو میں اسے معزول کر دوں گا. پتا کیا چلا کہ
ہمارے ولی اللہ جو تھے، ہمارے غوث جو تھے، وہ کبھی بھی حق بولنے سے باز نہیں آتے تھے، بلکہ کما حق وہ سینہ چاڑ کے بولا کرتے تھے کہ حق یہی ہے کہ رسول اللہ کی دین کی باتیں ہونی چاہیے، عظمت مصطفیٰ کی باتیں ہونے چاہیے، قرآن کی باتیں ہونے چاہیے، عظمت اولیاء کی باتیں ہونے چاہیے۔ اور جو شخص عظمت اولیاء کو نہ سمجھے، عظمت نبی کو نہ سمجھے، عظمت قرآن کو نہ سمجھے، عظمت اولیاء کرام کو نہ سمجھے، عظمت اہل بیت کو نہ سمجھے، دنیا میں اس سے زیادہ منافق شخص دنیا میں کوئی پایا ہی نہیں۔ اس لیے حلالی اگر بننا ہے، حلالی تو جیسے قرآن سے محبت کی جاتی ہے، جیسے ولی سے محبت کی جا رہی ہے، جیسے اہل بیت سے محبت کی جا رہی ہے، اسی طرح صحابہ سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ یعنی کسی کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا ہے، کسی کو چھوڑ کر اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، مومنوں کی صف میں نہیں ہوں گے بلکہ آپ منافقوں کی صف میں نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا غور کریں، خواجہ غریب نواز کس قدر غریبوں پر رحمت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں آج بھی اگر اجمیر جائیں آپ تو وہاں پر لنگر کا انتظام ہوتا ہے، لنگر کا انتظام یہ کس لیے ہے؟ ہمارے جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہاں سے کوئی نہ ایک کوئی رسم چلی آتی ہے جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب لنگر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک امیر شخص بھی جا رہا ہے داستانے پر، ایک غریب شخص بھی جا رہا ہے، ایک ایسا شخص جا رہا ہے نہ اس کے پاس کھانے کو پیسے ہیں نہ اس کے پاس اناج ہے، لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے خواجہ غریب نواز نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر جو میرے مریدین ہوتے ہیں، میرے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لنگروں کا انتظام کرتے ہیں، سبیل کا انتظام کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو شخص غریب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتا، بلکہ وہ بھی خواجہ غریب نواز کے آستانے پر جا کر یہی کہتا ہے میں تو غلام خواجہ غریب نواز ہوں، جب میں اس داستانے پر آتا ہوں تو سب سے زیادہ امیر بنتا ہوا نظر آتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولیاء کرام سے محبت کرنا ایمان ہمارا ہے، اور جس نے ولی سے محبت نہ کی اس نے اللہ کے نبی سے محبت نہ کی۔ کیسے؟ حضرت علی تمام ولیوں کے ولی، ولایت کا درجہ جہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت علی، نبی کونین کیا فرماتے ہیں کہ جو علی کا وہ میرا، جو علی کا وہ میرا، اور جو میرا وہ علی کا۔ یعنی یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا اور علی سے بغض رکھے گا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص علی سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص سے جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ہمارے جو بابا ہوا کرتے ہیں، ہمارے جو دادا ہوا کرتے ہیں، ہمارے جو داتا ہوا کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ اس لیے ایمان میں شامل ہے کہ انہی سے ہمیں فیض ملتا ہے، اور جب ان سے فیض ملتا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامرانی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز، حضرت غوث اعظم، محبوب الہی، اور قربان جائیے آج کا جو دن وہ 10 شوال، مجدد دین و ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت کے خود بانی، ماہی بدعت۔ ذرا غور کریں جو 10 شوال تھا، ابھی جو دن گزرا اس میں بھی ایک اللہ کے محبوب کی ولادت ہوئی۔ ذرا غور کریں خواجہ، ذرا غور کریں امام اعلیٰ حضرت، ایک مسئلہ بتاتا ہوں حضرت، ذرا غور کریں ان کے علمی فقاہت کا اندازہ اس سے ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت حج پر گئے تھے، حج پر، وہاں پر ایک عورت اور ایک مرد بھی تھا جو حج کرنے کی نیت سے گیا۔ اب ایک جگہ پر نماز پڑھنا ممنوع تھا، تو شوہر نے کہا بیوی سے
کہ اگر تم یہاں پر نماز پڑھتی ہو تو تمہیں طلاق، اگر تم یہاں نماز پڑھتے ہو تو تجھے طلاق۔ اور فقہی قاعدہ کیا ہے کہ جب شرط پا لی گئی تو مشروط بھی پا لیا گیا، یعنی جس چیز کی شرط لگائی تھی نماز پڑھنا، اگر وہ نماز پڑھ لے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو وہ عورت اپنے شوہر کی بات کو نہ مانی اور نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی۔ تمام اہل عرب کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے، تمام کے پاس یہ مسئلہ گیا کہ یہاں پر پڑھنا ممنوع تھا۔ شوہر نے کہا اگر تم یہاں پر نماز پڑھتی ہو تو تجھے طلاق، اور عورت نے نماز پڑھ لی تو تمام اہل مکہ کے علماءوں نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر، جنہوں نے صرف ظاہری چیز کو نہ دیکھا بلکہ باطنی چیز کو بھی دیکھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی اسی سال حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ مسئلہ آیا، اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک شوہر نے اپنے بیوی کو کہا یہاں پر نماز پڑھنا ممنوع ہے، اگر تم یہاں پر نماز پڑھتی ہو تو تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق۔ اور عورت نے نماز پڑھ لی تو تمام اہل مکہ کے لوگوں نے اور علماءوں نے کہہ دیا کہ طلاق واقع ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی کو بلایا گیا، میاں بیوی کو بلانے کے بعد تحقیق کی گئی کہ تم نے کیا کہا تھا۔ بیوی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر تم نماز پڑھتی ہو تو تجھے طلاق۔ بیوی نے نماز پڑھ لیا۔ ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت کے ذہانت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر انہیں ذہین بنایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عورت ذرا پڑھو الحمد شریف پڑھو، ذرا تعوذ پڑھو، ذرا تسمیہ پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عورت نہ تعوذ پڑھ سکتی ہے، نہ تسمیہ پڑھ پا رہی تھی، نہ سورہ فاتحہ پڑھ پا رہی تھی، نہ کوئی سورہ ملا پا رہی تھی۔ اور پتہ کیا چلا کہ جب ایک انسان صحیح سے قرات نہیں کرتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، جب صحیح سے الحمد شریف نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو تمام اہل عرب کے علماء نے کہا طلاق واقع ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ذہانت نے بتا دیا کہ جب قرآن ہی درست نہیں پڑھی تو طلاق واقع کہاں سے ہوگی، اور بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس سے ان کی ذہانت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جب آپ نے لکھا تو اہل عرب کے علماء نے کہا معجزۃ من معجزۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یعنی علم غیب پر ایک مکمل کتاب اعلیٰ حضرت نے کہاں پر لکھا؟ مکہ شریف میں لکھا۔ اور جب اہل مکہ کے لوگوں کو، اہل مکہ کے علماءوں کو دیا اور جب ان لوگوں نے پڑھا تو بے ساختہ زبان سے کہہ دیا ارے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، ارے مجھے کہنے دیا جائے۔ جب اعلیٰ حضرت کے الدولۃ المکیہ کی ایک کتاب کو دیکھ کر معجزہ رسول کہہ دیا گیا تو اگر فتاوی رضویہ کو دیکھ لیا جائے، حسام الحرمین کو دیکھ لیا جائے اور 1000 سے زائد کتابوں کو دیکھ لیا جائے تو پتہ نہیں اہل عرب اعلیٰ حضرت کو کیا سے کیا کہہ دیتے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کی یہ شان تھی کہ 55 سے زیادہ علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی، مہارت تامہ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف عالم تھے، نہیں، اعلیٰ حضرت سائنٹسٹ بھی تھے، اعلیٰ حضرت فلسفر بھی تھے، اعلیٰ حضرت علم حساب کے جاننے والے بھی تھے اور علم سائنس کے بھی جاننے والے تھے اور علم بحر و نجوم کے بھی جاننے والے تھے۔ یعنی 55 سے زیادہ۔ آج ہم لوگ کچھ علوم پڑھ لیتے ہیں، انگلش پڑھ لیتے ہیں، اردو پڑھ لیتے ہیں، عربی پڑھ لیتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھ لیتے ہیں، سائنس پڑھ لیتے ہیں، بایولوجی پڑھ لیتے ہیں، جیولوجی پڑھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، بہت بڑے جاننے والے ہو گئے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات پر قربان جاؤ، جہاں وہ عالم ہے وہاں سائنسداں بھی ہے، جہاں وہ عالم ہے وہاں وہ حافظ بھی ہے، جہاں وہ عالم ہے وہاں وہ مفتی بھی ہے، جہاں وہ عالم ہے وہاں وہ جیولوجی کا علم بھی جانتے ہیں، جہاں وہ عالم ہے وہاں علم سائنس کا علم بھی جانتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اعلیٰ حضرت کو جو عاشق رسول کہا جاتا ہے وہ ان کے علم کے بنیاد پر اور ان کی شاعری کے بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے شاعری میں کیا کہا؟ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ
اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبررا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ذرا غور کریں، حضرت اعلیٰ حضرت ہیں، حضرت حسان بن ثابت ہے. حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَطْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل میں نے کسی کو نہ دیکھا. ارے دیکھتا بھی کیسے، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طرح میں نے نہ کسی کو نظیر دیکھا ہے نہ کسی کو مثل دیکھا ہے. ارے دیکھتا بھی کیسے، کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل اور اتنے ماں نے ان کی نظیر پیدا ہی نہیں کیا. ارے غور کرنے کا مقام ہے. تمام لوگ اعتراض کرنے لگے، کیسے کہہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت، کیسے کہہ سکتے ہیں، اور حسان بن ثابت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ذرا غور کرنے کا مقام ہے. حضرت حسان بن ثابت نے عرب کے لوگوں کو نہ پہلے کے لوگوں کو دیکھا ہے، نہ بعد کے لوگوں کو دیکھا ہے، نہ وہ عجم کے لوگوں کو دیکھا ہے. کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ آؤ اس بارگاہ میں لے چلتے ہیں جہاں پر وہ لوگ، جہاں پر وہ کائنات کا دیکھنے والا ہے، مشرق کا بھی دیکھنے والا ہے، مغرب کا بھی دیکھنے والا ہے. میری مراد حضرت جبریل امی ہے. جبریل امی ہے. جبریل امی نے کہا، کیا کہا؟ قلبت مشارقها ومغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طرح حسین و جمیل میں نے کسی کو نہ دیکھا، تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ارے دیکھتا بھی کیسے، میں نے دنیا کو پلٹ پلٹ کر دیکھا، مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، لیکن رسول کائنات جیسا حسین و جمیل میں نے کسی کو نہ دیکھا. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدر والے، یہی بولے سدر والے، چمنے جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. سمجھنے کا مقام ہے. ابھی ہمارے شعراء بھی بچے ہیں، وقت کی قلت ہے، لیکن سب سے اہم چیز محبت رسول، اہل بیت کی محبت، قرآن کی محبت، صحابہ کی محبت اور اولیاء کاملین کی محبت. تو آج کی مکمل گفتگو کا جو موقف رہا وہ محبت رسول کو اجاگر کرنا، محبت اولیاء کو اجاگر کرنا. میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبیوں سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت اور تمام اولیاء کاملین سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اور میں ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ بابا اسرائیل کے صدقے میں، بابا جواد شاہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول و مقبول عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے جس قدر محنت کی ہے دام در میں، اللہ تبارک و تعالی اس کی کوششوں کی بے پناہ اجر و اجر عظیم عطا فرمائے. کہنے سننے میں کہیں غلطی ہوئی ہو استغفار پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آپ لوگ مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.